آج ہم ایک ایسی کہانی کی گہرائی میں جائیں گے جس کے اسباق آج بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے ہزاروں سال پہلے تھے۔ یہ کہانی ہے اطاعت کی، لالچ کی اور ان فیصلوں کی جو ایک پوری قوم کے انجام کا تعین کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، یہ کوئی عام قصہ نہیں ہے، اسے تاریخ کی سب سے خوفناک اور عبرت آموز کہانیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ ایک ایسی کہانی جو سننے والوں کو اندر تک ہلا دیتی ہے کہ آخر ایسا ہوا کیا تھا۔ اور ہاں، اس کہانی کی جڑیں بہت گہری ہیں، یہ کوئی من گڑت بات نہیں، یہ قرآن میں بتایا گیا ایک سچا واقعہ ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ یعنی یہ صرف ایک داستان نہیں بلکہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے سمندر کے کنارے آباد ایک بستی سے، جہاں ایک بہت ہی سادہ سے اصول نے ایک پوری قوم کی اطاعت کا سب سے بڑا امتحان لے لیا۔ تو یہ لوگ تھے کون؟ انہیں کہا جاتا ہے اصحاب سبت۔ یہ بنی اسرائیل کی ایک قوم تھیں جو سمندر کے کنارے رہتی تھیں اور ان کی پوری زندگی مچھلی کے شکار کے ارد گرد گھومتی تھیں۔ یہی ان کا روزگار تھا، یہی ان کی پہچان تھی۔ اچھا، ان کے لیے ایک حکم تھا اور حکم بالکل صاف اور سیدھا تھا۔ ہفتے کا دن یعنی سبت کا دن صرف اور صرف عبادت کے لیے ہے۔ اس دن کوئی کام نہیں ہوگا، کوئی تجارت نہیں ہوگی۔ یہ ایک سادہ سا اصول تھا، لیکن یہی اصول ان کی آزمائش بننے والا تھا۔ اور پھر آزمائش شروع ہوئی۔ قدرت کا نظام کچھ ایسا بنا کہ ہفتے کے اسی ممنوع دن مچھلیاں ہزاروں کی تعداد میں ساحل پر آ جاتیں، گویا ہاتھ بڑھا کر پکڑ لو، لیکن باقی پورے ہفتے سمندر بالکل خالی رہتا تھا۔ ذرا تصور کریں اس قوم کے صبر اور ایمان کا امتحان۔ اور یہیں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ جب انسان حکم کو توڑنا چاہتا ہے نا، تو وہ اکثر منطق کا سہارا لیتا ہے۔ اس قوم نے بھی ایک ایسی ہی چال چلی جو بظاہر بڑی عقل مندی کی بات لگ رہی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس چال کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی؟ یہ اقتباس سب کچھ صاف بتا دیتا ہے۔ ان کے دلوں میں خدا کے خوف کی جگہ پیسے کی محبت نے لے لی تھی، اور یہی لالچ ان کی تباہی کا پہلا قدم ثابت ہوا۔ تو یہ فریب تھا کیا؟ دیکھیں، شیطان نے ان کے ذہن میں ایک بڑا سمارٹ آئیڈیا ڈالا۔ ارے بھائی، حکم تو ہفتے کو مچھلی کھانے کا ہے نا، پکڑنے کا تھوڑی ہے۔ بس اسی ایک نقطے کو پکڑ کر انہوں نے پورا منصوبہ بنا لیا۔ وہ جمعے کو جال لگا دیتے، ہفتے کو مچھلیاں خود بخود ان میں پھنس جاتی، اور اتوار کو وہ سارا کا سارا مال جمع کر لیتے۔ قانون کی نظر میں وہ صاف تھے، لیکن نیت کی خرابی تو بالکل واضح تھی۔ اور اس چال کا نتیجہ تو فوری ملا۔ وہ لوگ دیکھتے ہی دیکھتے امیر ہونے لگے۔ جب باقی شہر والوں نے ان کی دولت دیکھی تو ان کی نیت بھی ڈول گئی، اور یوں یہ گناہ ایک وبا کی طرح پورے معاشرے میں پھیل گیا۔ اس نافرمانی نے، اس گناہ نے پوری قوم کو اندر سے توڑ دیا۔ اب وہ ایک نہیں رہے تھے، بلکہ 3 الگ الگ گروہوں میں بٹ چکے تھے۔ یہ 3 گروہ کون تھے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ پہلے تو تھے گناہ گار جو کھلے عام حکم توڑ رہے تھے اور خوب پیسہ کما رہے تھے۔ پھر تھے خاموش تماشائی جو کہتے تھے بھئی یہ لوگ تو تباہ ہوں گے ہی، انہیں سمجھانے کا کیا فائدہ۔ اور آخر میں تھے وہ چند لوگ جو نصیحت کرتے تھے، جو اللہ سے ڈرتے تھے اور اس غلط کام کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے۔ جو خاموش تماشائی تھے نا، ان کا موقف بڑا سیدھا تھا۔ وہ کہتے تھے تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جسے اللہ ویسے بھی تباہ کرنے والا ہے؟ مطلب وہ امید ہی کھو چکے تھے۔ لیکن جو لوگ نصیحت کر رہے تھے ان کی سوچ بالکل الگ تھی۔ وہ یہ کام 2 وجہوں سے نہیں چھوڑ رہے تھے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے سامنے کہہ سکیں کہ ہم نے اپنا فرض نبھایا، اور دوسرا اس چھوٹی سی امید پر کہ شاید کوئی ایک شخص ہی ان کی بات سن کر صحیح راستے پر واپس آ جائے۔ تو اب کہانی اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے، جہاں اس قوم کے اعمال کا وہ ناگزیر نتیجہ سامنے آنے والا تھا، ایک ایسا فیصلہ جس سے فرار ممکن ہی نہیں تھا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ کی طرف سے وارننگز کو بار بار نظر انداز کیا جائے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ عذاب آنے سے ٹھیک پہلے جو نیک لوگ تھے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ انہوں نے اپنے اور گناہ گاروں کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر لی، اور پھر ایک صبح بستی پر ایک عجیب خوفناک خاموشی چھا گئی۔ کوئی آواز نہیں، کوئی ہلچل نہیں۔ اور پھر وہ فیصلہ سنایا گیا۔ قرآن کے الفاظ میں ان کی سرکشی کا یہ آخری انجام تھا۔ سزا اتنی خوفناک تھی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک ہی رات میں وہ سب لوگ جو کل تک انسان تھے وہ جانوروں میں، بندروں میں بدل دیے گئے۔ اور یہ ذلت کی حالت زیادہ دیر نہیں چلی، صرف 3 دن۔ 3 دن کے بعد وہ سب کے سب ختم ہو گئے اور ان کی نسل وہیں ختم ہو گئی۔ تو اس ہولناک انجام کے بعد ہمارے لیے آج کے دور کے لیے کیا سبق ہیں؟
آئیے ان لازوال نکات پر غور کرتے ہیں جو یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے۔ اس پوری کہانی سے 4 بہت بڑے سبق نکلتے ہیں۔ پہلا، اللہ کے حکم سے بچنے کے لیے ہوشیاری دکھانا سیدھا تباہی کا راستہ ہے۔ دوسرا، برائی کو دیکھ کے خاموش رہنا بھی ایک طرح کا گناہ ہے۔ تیسرا، بچائے صرف وہی گئے جنہوں نے اپنا فرض پورا کیا اور برائی کے خلاف بولے۔ اور چوتھا، کوئی بھی نافرمانی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی اس کی نظر سے چھپی نہیں رہتی۔ اور آخر میں قرآن خود بتاتا ہے کہ اس کہانی کا مقصد کیا تھا۔ یہ سزا صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے ایک کھلی نشانی اور عبرت بنا دی گئی۔ یہ کہانی ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ ہم سب اپنی زندگیوں میں کن چھوٹے چھوٹے اصولوں کو یہ سوچ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ارے اتنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ کہانی یاد دلاتی ہے کہ ہر عمل اور ہر نیت کی اہمیت ہے۔